السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا ورسولنا محمد بن عبد اللہ وعلی آلہ والتابعین لهم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ سامعین محترم، مکتب دعوہ توعیت الجالیات کا عقیہ مکہ مکرمہ کی دعوت پر شریکہ محمد بن لادن کے تعاون سے آج اس جامع مسجد میں ہمارے مہمان خصوصی ہیں جناب فضیلت الشیخ عمر صدیق صاحب۔ اللہ ان کو عمر دراز کریں، صحت تندرستی دے، مزید علم اور عمل کی توفیق دیں۔ شیخ صاحب کا موضوع ہوگا انشاءاللہ حجت حدیث۔ تو اب بغیر کسی تمہید کے میں دعوت سخن دوں گا جناب فضیلت الشیخ عمر صدیق صاحب حفظہ اللہ کو کہ آپ تشریف لائیں اور حجت حدیث کے موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله الذي ارسله بالحق بشيرا ونذيرا، من يطع الله ورسوله فقد فاز واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعد۔ اللہ تبارک و تعالی احکم الحاکمین رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد نبیوں کے امام پاک بازوں کے سردار نبی آخر الزماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ان گنت لاتعداد بے شمار درود و سلام۔ آج کی نشست کا موضوع حجیت حدیث کے عنوان سے آپ سماعت فرما چکے ہیں۔ موجودہ حالات کے تناظر میں اس موضوع کی اہمیت کو جتنا بیان کیا جائے اتنا ہی کم ہے۔ کتاب و سنت سے دوری کے نتیجے میں جو فرق، مذاہب اور افکار پیدا ہوئے ہیں، انہوں نے
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کا کھلم کھلا انکار کرنا شروع کر دیا ہے۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جو قرآن و حدیث کا انکار کرتے ہیں اپنے خود ساختہ اصولوں پر اور فقہی آراء پر، اور اپنے آپ کو اہل السنہ والجماع بھی کہتے ہیں، لیکن حقیقت میں ان لوگوں کا سنت اور الجماع کے ساتھ دور کا بھی تعلق نہیں ہے۔ اہل السنہ والجماع، اہل الحدیث، سلفی، عصری، محمدی، یا جن کو بطور تان کے وہابی کہا جاتا ہے، ہمارا منہج یہ ہے کہ سلف صالحین کے رستے پر چلتے ہوئے کتاب و سنت کی سچی پیروی کرنا، اور کلام اللہ قرآن مجید کی جو تشریحات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سیرت اور اسوہ کے ذریعہ کی ہے، جسے ہمارے عرف میں حدیث اور سنت کہا جاتا ہے، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے سمجھنا۔ یہ کلام قرآن مجید منزل من اللہ ہے، وحی الہی ہے، کلام اللہ ہے، اور اس کی تشریح اور جو تبیین ہے وہ بھی وحی الہی منزل من اللہ ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھ لیں، یہ محض جذباتی جملہ نہیں ہے۔ قرآن مجید جن ذرائع سے ہم تک پہنچا ہے، انہی ذرائع سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث بھی پہنچی، اور جن ذرائع سے قرآن مجید محفوظ ہوا، انہی ذرائع سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث بھی محفوظ ہوئی۔ اب کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں یہ اجمی سازش ہے، نعوذ باللہ۔ امام بخاری رحمہ اللہ، امام مسلم رحمہ اللہ، ترمذی رحمہ اللہ، نسائی رحمہ اللہ، ابن ماجہ رحمہ اللہ، ابن حبان، ابن خزیمہ رحمہم اللہ تبارک و تعالی، یہ اجمی ہے۔ انہوں نے روایات سازی کی ہے اور دین کے نام پر لوگوں میں اسے نشر کر دیا ہے۔ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا، بڑی بڑی باتیں اپنے منہ سے نکال دیتے ہیں، جھوٹ کے سوا کچھ بھی نہیں۔ جن بنیادوں پر لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت پر اعتراض کیا ہے، انہی بنیادوں پر قرآن مجید پر اعتراضات بھی لازم آتے ہیں۔ میرے اس جملے کو یوں سمجھ لیں کہ منکرین حدیث نے جن بنیادوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث پر اعتراضات کیے ہیں، انہی بنیادوں پر منکرین قرآن، یہود و نصارہ اور ملحدین نے قرآن مجید پر اعتراضات کیے ہیں۔ تشابہت قلوبہم، اس عمل کے ان کے دل جو ہیں وہ بہم مل گئے۔ جس طور طریقے سے یہود و نصارہ اور ملحدین نے اللہ کی کتاب کو تختہ مشق بنایا ہے، اسی طریقہ کو اختیار کرتے ہوئے ان ظالموں نے نبی کی سنت اور حدیث کو تختہ مشق بنایا۔ اور تختہ مشق بنانے کا مقصد کیا ہے؟ خود نہیں بدلتے، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ ڈٹھائی، تعصب،
کم عقلی، نافہمی، ہٹ درمی، یہ وہ بنیادی جرائم ہیں جن کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور حدیث کا انکار کیا جاتا ہے۔ جو شراب پینے والا ہے، جب اسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سنائی جاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کل مسکر خمر و کل مسکر حرام، اب وہ کہتا ہے کہ میں جو شراب پی رہا ہوں یہ انگور سے نہیں ہے، یہ تو اور اشیاء سے بنائی گئی ہے، اور جو احادیث یہ بتاتی ہے کہ جس چیز سے بھی شراب بنائی جائے وہ خمر ہے، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، وہ کہتے ہیں یہ تو بعد میں لکھی گئی باتیں ہیں، شراب خوری نہیں چھوڑتے، شراب نوشی نہیں چھوڑتے، اور حدیث رسول کو چھوڑ دیا۔ سود لیتے ہیں، سود دیتے ہیں، سودی اداروں میں ملازمت کرتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ فرامین جو سود کی تفصیلات کو بیان کرتی ہیں، احادیث صحیحہ، اور بتاتی ہے میں یہ کہ سود لینے والا، دینے والا، لکھنے والا، لکھانے والا سب برابر ہے۔ اب سودی معیشت، سودی کاروبار نہیں چھوڑتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں یہ کہہ کر یہ تو مولویوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ داڑھی ہے، کہتے ہیں یہ عرب کی تہذیب ہے، اس کو سنت نہیں کہا جا سکتا، اور جو داڑھی کو معاف کرنے کی حدیث ہے اپنی بری خصلت نہیں چھوڑتے، نبی کی حدیث چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ بات ذہن میں رکھ لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کے بغیر، سنت اور حدیث کے بغیر جو انسانیت کا تشخص ہے، آسان لفظوں میں یوں سمجھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ کے بغیر، آپ کی سنت اور حدیث کے بغیر کوئی انسان انسان نہیں بلکہ وہ حیوان ہے، اور حیوان سے بھی بدتر ہے۔ اور یہاں میں آپ کو یہ بات بتا دینا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے پاکستان میں ہائی کورٹ میں مجھے دفاع حدیث کا مقدمہ لڑنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ دوران مقدمہ چڑھے ہوئے سورج سے بڑھ کر جو بات اللہ نے روشن کر دی، دنیا میں آج تک جن جن احادیث پر اعتراضات کیے گئے ہیں، وہ اعتراض کرنے والے یہودیوں، اعتراض کرنے والے عیسائیوں، اعتراض کرنے والے ملحدینوں، اعتراض کرنے والے نام نہاد مسلمانوں، اللہ کی قسم ہے، اس کے جلال کی قسم ہے، کوئی حدیث ایسی ہے ہی نہیں کہ مخالفین نے احادیث اور سنتوں پر اعتراض کیا ہو، اور وہ احادیث جن پر اعتراض ہوا ہے اس کی تائید اللہ تعالیٰ کے قرآن میں موجود نہ، ایسی کوئی حدیث ہے ہی نہیں۔ مدینہ منورہ میں علماء کی ایک مجلس تھی، دارالحدیث میں شیخ مظفر ہوتے ہیں، اور اسی طرح شیخ ابو تراب ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے قریب ڈیوٹی کرتے ہیں۔ علماء کی مجلس میں جب میں نے یہ بات کہی تو وہاں جامعہ اسلامیہ کے کئی طلباء بیٹھے تھے، تو انہوں نے مجھ سے سوال کرنا شروع کر دیے
اچھا یہ حدیث ہے، اس کا قرآن سے جواب دیں، یہ حدیث ہے، اس کا قرآن سے جواب دیں، اس پر اعتراض ہے، اس پر اعتراض ہے۔ تو آپ میں کوئی شخص اگر اپنے ذہن میں اللہ کے نبی کے کسی فرمان، کسی حدیث، کسی سنت کے بارے میں کوئی کھٹک رکھتا ہے تو بیان کے بعد کھلم کھلا اظہار کرے، انشاءاللہ قرآن مجید سے اللہ تعالیٰ کی توفیق و رحمت سے اس کی میں تائید آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ کوئی دنیا کے اندر حدیث ایسی ہے ہی نہیں۔ اب سب سے پہلی بات، کیا یہ اجمی سازش ہے جیسے کہ میں نے آپ کو آغاز میں بتایا ہے؟ ذرا غور کیجئے گا۔ سورۃ جمعہ کے اندر ایک آیت ہے، وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ ابھی کچھ اور ہیں، وَآخَرِينَ، ایک آخر دوسرا، اور ایک آخر پچھلا، وَآخَرِينَ آخَرِينَ دوسرے کچھ اور، لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، صحابہ کرام کا، اور صحابہ کرام کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے کہا کہ آپ کی جماعت کے کچھ اور لوگ بھی ہیں جو ابھی ملے نہیں۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ کے ساتھی اور بھی ہیں، آپ کی جماعت کے رفقا، آپ کے صحابہ ملے نہیں ہیں، پھر بھی اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں شامل ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بھئی کون سے لوگ ہیں جو ملے بھی نہیں ہیں اور نبی کی جماعت میں بھی شامل ہیں؟ تو یہ سوال حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا اسی مجلس میں۔ من ہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سے لوگ ہیں جو آپ کی جماعت میں بھی شامل ہیں اور ملے بھی نہیں؟ تو سلمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں بیٹھے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کی کیفیت طاری ہو گئی۔ جب وحی کی کیفیت ختم ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان الفارسی کے کندھے پر ہاتھ رکھا، فرمایا رجال من ہؤلاء، فارسیوں میں سے وہ بندے ہو گئے، فارسیوں میں سے بندے، لو کان العلم بسریا، اگر علم سریا تارے پر ہو، وہ کون سا علم؟ قرآن کا علم، پیغمبر کی سنت اور حدیث کا علم، تو وہاں سے اہل فارسی سے حاصل کر لیں گے۔ اب آپ دیکھیں کہ اس آیت کا مصداق امت مسلمہ کے اندر اگر کوئی ہے، امام بخاری، امام مسلم، امام بخاری بھی فارسی ہیں، امام مسلم بھی فارسی ہیں، امام ترمذی بھی فارسی ہیں، امام نسائی بھی فارسی ہیں، امام ابن ماجہ بھی فارسی ہیں، محدثین کی کثیر جماعت فارسیوں کی ہے، بلکہ یوں سمجھ لیں کہ آج دین کا دار و مدار جن کتابوں پر ہے ان کے اکثر مؤلفین فارسی۔ تو یہ اجمی سازش نہیں، یہ تو قرآنی اعجاز ہے اور قرآن کی ایک خبر ہے جو عہد نبی میں دی گئی، وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم۔ اب اس بات کا ایک علمی پہلو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہے امام احمد بن حنبل، صحیح بخاری میں احادیث ہے 7355، یوں سمجھ لیں 7000 کے قریب احادیث ہے صحیح بخاری میں۔ اب امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد ہیں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ۔ امام احمد عربی ہیں، قریشی ہیں، عربی ہیں،
امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے جسے المسند الکبیر کہا جاتا ہے، اس دور میں اس کے اندر 60,000 احادیث موجود تھی، جو موجودہ دور کے اندر ہے 28,000 احادیث کے لگ بھگ اس کے اندر موجود ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ کے استاد ہیں امام محمد بن ادریس الشافعی رحمہ اللہ، مسند الشافعی، کتاب العلم، الرسالہ اور دیگر ان کی جو کتابیں ہیں احادیث کی۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ یہ بھی قریشی اور عربی ہیں۔ امام شافعی کے استاد ہیں امام مالک رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ یہ بھی عربی ہے، اور ان کی کتاب موطا 18 موطات ہیں، اور دیگر کتب احادیث ہے امام مالک رحمہ اللہ کی۔ تو امام مالک رحمہ اللہ یہ شاگرد ہیں نافع کے، اور نافع شاگرد ہیں عبداللہ بن عمر کے، عبداللہ بن عمر صحابی رسول شاگرد ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو میں نے صرف ایک سند بیان کی ہے، ایسی سینکڑوں نہیں ہزاروں سندیں موجود ہیں کہ جو احادیث امام بخاری فارسی رحمہ اللہ کی کتاب میں ہیں، وہی تمام احادیث جو عربی محدثین ہیں ان کی کتابوں میں ہیں۔ آنکھیں اگر بند ہوں تو دن بھی رات ہے، اس میں بھلا کیا قصور آفتاب کا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ اجمی سازش ہے، ان کو پھر یہ کہنا چاہیے کہ یہ عالمی سازش ہے، عربی و اجمی سازش ہے۔ لیکن سادہ لوگوں کو اپنے دام تصویر میں پھنسا لیتے ہیں۔ پھنساتے کیسے ہیں وہ بھی طریقہ کار بتاؤں گا۔ سب سے پہلی بات کہتے ہیں کہ قرآن مجید تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لکھا گیا، احادیث تو نہیں لکھی گئی۔ یہ بدترین جھوٹ ہے۔ میں نے آپ کو کہا ہے کہ جس طرح قرآن مجید محفوظ ہوا ہے، اسی طرح حدیث رسول محفوظ ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حدیث کے کئی نوشتے، کئی صحیفے موجود ہیں، جن میں صحیفہ عائشہ، صحیفہ ابی بکر، صحیفہ علی، صحیفہ ابی ہریرہ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو صحیفہ ہے جس کو صحیفہ حمام بھی کہتے ہیں، یہ مسند احمد کے اندر بھی موجود ہے اور الگ بھی بازار کے اندر مل جاتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی احادیث کے نسخے موجود تھے۔ اب کچھ لوگ ایک اور دھوکہ دیتے ہیں، کہتے ہیں جی یہ دیکھیں قرآن ضعیف تو نہیں نہ ہوتا، حدیث تو صحیح اور ضعیف ہوتی ہے۔ حدیث صحیح ضعیف ہوتی ہے، بلکہ آپ کو یہاں ایک لطیفہ سنا دیتا ہوں۔ پاکستان میں گجرانوالہ ضلع میں ایک بڑا مشہور علاقہ ہے گکھڑ منڈی۔ وہاں ہمارا مناظرہ تھا صوفیوں کے ساتھ۔ اس نے ایک حدیث پیش کی، ہم نے کہا بھئی یہ روایت ضعیف ہے، اس کے سر پہ قرآن رکھو ضعیف ہے یا نہیں ہے۔ آگے لکھا ہے امام دارقطنی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ روایت ضعیف ہے۔ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے سر پہ قرآن رکھنے والی کون سی بات ہے، میں مانتا ہوں ضعیف ہے۔ حافظ صاحب آپ کی امی بھی ضعیف، آپ کا ابو بھی ضعیف، تو اگر ضعیف نہیں ماننا، ضعیف کنڈم ہے، اپنے ماں باپ کو گھر سے نکال دو۔ اسے کہتے ہیں دجل۔ جس طرح لوگوں نے اپنے اغراض و مقاصد کو پورا کرنے کے لیے روایتیں بنائی ہیں، مثال رافضی جو ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے 12 امام ہیں،
اب انہوں نے 12 اماموں کی امامت کو ثابت کرنے کے لیے کئی روایتیں بنائی ہیں. اس دور کے جو محدثین تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو حفاظت دین کے جو ظاہری اسباب ہوتے ہیں وہ بنا دیا. جس طرح احادیث کے اندر ملاوٹ کی کوشش کی گئی ہے، اسی طرح قرآن مجید کے اندر بھی ملاوٹ کی کوشش کی گئی ہے. جیسے اصول کافی کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اصل جو قرآن ہے اس کے اندر 17,000 آیات تھی. اب جو موجودہ قرآن ہے اس پہ 6,000 کے لگ بھگ آیات ہیں. اب وہاں کیا لکھا ہے کہ اصل جو قرآن ہے موجودہ قرآن کا ایک حرف بھی اصل قرآن کا نہیں ہے. سورۃ نورین اور پاکستان کے اندر جو ترجمہ مقبول ہے جو شیعہ پڑھتے ہیں 100 سے زائد مقامات پر انہوں نے قرآن مجید کے اندر آیات کو بدل دیا ہے. اب بھی پاکستان کے اندر بازاروں میں بکتا ہے، لوگ اسے خریدتے ہیں، شیعہ اسے پڑھتے ہیں. تو موضوع جس طرح روایت سازی کی گئی اسی طرح آیات بنانے کی کوشش بھی کی گئی، قرآن بنانے کی کوشش بھی کی گئی. تو نہ قرآن کے اندر کوئی شخص رد و بدل کر سکا، تو نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور احادیث کے اندر کوئی شخص اضافہ کر سکا اور نہ ہی کوئی کمی کر سکا. اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے ذکر کو نازل کیا ہے. ذکر سے مراد قرآن مجید، ذکر سے مراد وحی الہی. ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے مراد یہ قرآن مجید ہے میرے ہاتھ میں، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرنے والا ہے. اس سے مراد ہم کیا لیتے ہیں کہ اس سے مراد یہ جو قرآن مجید کے الفاظ ہیں یہ مراد ہے. بھائی یہی سمجھتے ہیں نا ہم، کہ کچھ اور سمجھتے ہیں؟ یہی سمجھتے ہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں شک نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید. باطل چیز اس کے اندر مل نہیں سکتی. لیکن یہ جو نظریہ ہے یہ صحیح تو ہے لیکن پورا صحیح نہیں ہے. کیونکہ اگر الفاظ کی حفاظت مراد لی جائے، لفظ جی محفوظ ہیں، لفظوں کا مطلب محفوظ نہیں ہے، تو یہ حفاظت ادھوری ہے، پوری نہیں. حفاظت تب پوری ہوتی ہے کہ لفظ بھی محفوظ ہے اور لفظوں کا مطلب بھی محفوظ ہے. تو قرآن کے لفظ بھی محفوظ ہے اور قرآن کے لفظوں کا جو مطلب ہے سنت اور حدیث وہ بھی محفوظ ہے. یہ موضوع تو خاصا علمی ہے جو مدارس اور جامعات کے ماحول میں بیٹھ کر علماء بیان کرتے ہیں، لیکن باذن اللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں اسے آپ کی فہم کے مطابق اتنا آسان کر کے بیان کروں گا کہ وہ باتیں جو زندگی کے مختلف حصوں میں آپ کے سننے میں آئی ہیں انشاءاللہ اسی مجلس میں وہ ختم ہو جائے گی. اب پہلی بات کہتے ہیں جی جو حدیث قرآن کے خلاف ہو ہم وہ حدیث نہیں مانتے. پہلی بات کیوں جی اینجی آندے نے کہ نہیں آندے؟ بھائی اسی طرح کہتے ہیں جو حدیث قرآن کے خلاف ہو ہم اسے نہیں مانتے. یہ پہلا ان کا بڑا دلکش حدیث کا انکار کرنے کے لیے بنیادی نقطہ ہے اور یہ لوگوں کو بڑا اچھا بھی لگتا ہے.
ہاں جی حدیث جو ہے وہ قرآن کے خلاف ہو وہ تو نہیں نہ ماننا. یہاں یہ بات ذہن میں رکھ لیں. دنیا کے اندر جو بھی احادیثیں صحیحہ ہیں اللہ کی قسم ہے ان میں سے کوئی ایک حدیث بھی قرآن کے خلاف نہیں. اگر کوئی مائی کا لال کوئی بڑے سے بڑا اس کی عقل میں اگر اختلال ہے خرابی ہے آئے انشاءاللہ اسے جو احادیث قرآن کے خلاف نظر آتی ہے ہم تطبیق اور توفیق دے اسے دکھاتے ہیں. اب اس سلسلہ میں آپ کو دو دلچسپ باتیں سناتا ہوں جو تجرباتی باتیں. آپ کو یہ پتہ ہے کہ میں پاکستان میں مناقشات کرتا ہوں جسے آپ مناظرے کہتے ہیں اور ایسی باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا جو آپ کے کام آئیں گی. پہلی بات ہمارے محلے میں جس محلے میں پیدا ہوا ہوں اس محلے میں بریلوی مسجد کے خطیب امام ان کا نام ہے غلام رسول. یہ اس حلقے میں ایک ہمارا برخوردار محلے کا بیٹھا ہے یہ جانتا ہے. مجھے کہنے لگے کہ میں نے مکان ایک شخص کو کرائے پر دیا ہوا ہے وہ بڑا کٹر منکر حدیث ہے. اب میں وہابیوں کا مولوی اور وہ بریلویوں کے مولوی. کہنے لگے میں نے ایک شخص کو مکان کرائے پر دیا ہے پہلے تو پتہ نہیں تھا اب پتہ چلا ہے بڑا وہ کٹر منکر حدیث ہے. میں جاتا ہوں مجھے بڑی غلط باتیں سناتا ہے. میرا دل یہ کرتا ہے کہ میں جل کر کولا ہو جاؤں اس کی باتیں نہ سنوں. اس ڈر سے میں کرایہ لینے بھی نہیں جاتا. ہر وقت آپ لاٹھی لے کر ہمارے ارد گرد رہتے ہیں بریلویوں کی خیر ہے نہیں تو آج ذرا ان کی بھی خبر لیں. میں نے کہا چلے وہاں چلے گئے. وہ ریٹائرڈ کرنل تھا فوج کا ریٹائرڈ کرنل. میں نے کہا جی کرنل صاحب کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جی بات ایک ہی ہے جو حدیث قرآن کے خلاف ہو وہ نہیں ماننی. میں نے کہا یہ بات لکھ کر دے سکتے ہیں؟ کہتے جی لکھ دیتا ہوں. اس نے فوراً کاغذ پر اپنا قلم مارا اور لکھ دیا جو حدیث قرآن کے خلاف ہو وہ ہم نہیں مانتے. میں نے کہا جی کیا بات ہے؟ میں نے کہا جی کرنل صاحب آپ نبی رسول ہیں؟ کہتا جی توبہ 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 میں تو نبی رسول نہیں. میں نے کہا جی ٹھیک ہے الحمدللہ ہم بھی آخری نبی رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھتے ہیں. یہ جو بات ہے نا کہ جو حدیث قرآن کے خلاف ہو ہم نہیں مانتے قرآن مجید سے نکال دو. بھائی آپ نہ آیت ہے نہ حدیث ہے نہ نبی ہے نہ رسول ہے تو یہ جو نظریہ آپ نے بنایا ہے قرآن مجید سے نکال دو. آئیں بائیں شائیں کبھی قرآن پکڑے کبھی اینک پکڑے کبھی کاغذ پکڑے. میں نے کہا بھائی بات ایک ہے تمہارا یہ نظریہ ہے کہ قرآن ماننا ہے اور کوئی چیز نہیں ماننی. قرآن ہی ماننا ہے اور نہیں ماننی چیز. تو اب ایک نظریہ تم نے بنایا ہے کہ حدیث قرآن کے خلاف ہو تو اس حدیث کو نہیں ماننا. اللہ تعالیٰ نے یہ کس سپارے کے اندر بات ارشاد فرمائی ہے کہ حدیث قرآن کے خلاف ہو تو نہیں ماننا. کہتا ہے اس وقت تو مجھے یاد نہیں ہے صحیح یاد نہیں ہے تو میں پھر کسی وقت ڈھونڈ کر آپ کو بتا دوں گا. میں نے کہا جی ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے 8 سال کا عرصہ ہونے کو ہے. 2007 کی بات ہے اب 2014 8-9 سال ہو گئے. ابھی تک اس کرنل کو وہ آیت نہیں ملی کہ جس آیت کے اندر یہ ہو حدیث قرآن کے خلاف ہو تو نہیں ماننی. دوسری بات پاکستان ٹیلی ویژن جس کو پی ٹی وی کہتے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن
آپ میں یقیناً انڈیا کے دوست احباب بھی ہیں، بنگلہ دیش کے بھی ہیں۔ اب جو میرے ننیال ہیں وہ انڈیا سے ہیں، امرتسر سے، تو انڈیا کے لوگوں سے بڑی مجھے محبت بھی ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے بھئی ہمارے ٹی وی کی مثال کیوں نہیں دے رہے، یہ ساری مثالیں پاکستان کی دے رہے ہیں۔ بھئی رہتا میں پاکستان میں ہوں اس لیے مثالیں پاکستان کی۔ ملک احسان الحق ایڈوکیٹ ہے جو پاکستان ٹیلی ویژن پر اسلامی اسکالر کے نام سے آتے ہیں اور قرآن مجید اور دینی مسائل پر وہ مشق آزمائی کرتے ہیں۔ ان کے دام تصویر میں ہمارا ایک دوست پھنس گیا شہر کے اپنے۔ اس نے کہا میرے ایک دوست ہے حافظ عمر صدیق، آپ کی ان کے ساتھ بات کروانی ہے۔ ٹھیک ہے جی، وہ آ گیا، بڑا ہوشیار، چلاک، تیز ترار آدمی۔ مجھے کہنے لگا حافظ صاحب یہ قرآن مجید ہے۔ میں نے کہا جی بے شک قرآن مجید ہے۔ یہ لا ریب ہے؟ میں نے کہا جی بے شک لا ریب ہے۔ کیوں بھائی قرآن مجید لا ریب ہے؟ بے شک یہ لا ریب ہے، کلام اللہ ہے، منزل من اللہ ہے۔ تو کہنے لگا یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے، صحیح بخاری، یہ بھی قرآن کی طرح لا ریب ہے۔ اب میں اس کی چال سمجھ گیا، اگر میں کہوں کہ نہیں تو کامیاب، کیونکہ جو درجہ قرآن کا ہے وہ پھر درجہ حدیث کا نہیں، نعوذ باللہ۔ تو ہم تو قائل نہیں ہیں، ہم تو کہتے ہیں عقائد میں، مسائل میں، احکام میں، فضائل میں، اخلاقیات میں جو اللہ کے قرآن کا درجہ ہے وہی پیغمبر کے فرمان کا درجہ ہے۔ اور اگر میں کہہ دوں کہ ہاں بخاری بھی لا ریب ہے، تو امام بخاری ایک امام ہے، نبی رسول نہیں، ان کے استادوں کے اقوال بھی ہیں، تابعین کے اقوال بھی ہیں، صحابہ کے اقوال بھی ہیں، صحابہ کے افعال بھی ہیں، صحابہ کی زندگیوں کے حصے بھی ہیں، صحابہ کی بعض ایسے خطائیں بھی ہیں جو بشری لغزشیں ہیں ان کی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک نقطہ میرے ذہن میں القاء کر دیا اپنے فضل سے، کوئی بناوٹی نقطہ نہیں، جو ہمارے اسلاف نے ہمیں سمجھایا ہے اور ہم نے پڑھا ہے، اللہ نے وہ فوراً ڈال دیا۔ میں نے اسے کہا اللہ کی قسم ہے صحیح بخاری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی اقوال ہیں، جتنے بھی افعال ہیں، جتنی بھی تقریرات ہیں، صحیح بخاری کے اندر میرے نبی کی جتنی احادیث اور سنتیں ہیں وہ قرآن کی طرح لا ریب اور وحی الہی کا درجہ رکھتی ہے۔ اگر تیرے اندر ہمت ہے تو نکال صحیح بخاری کی صرف کوئی ایک حدیث جو قرآن کے خلاف، اللہ کے نبی کی حدیث، تو فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، کہتا ہے ہو جائے جواب میں آج تک نہیں سنیا۔ مجھے کہنے لگا میں نے آج تک یہ جواب نہیں سنا، لہٰذا میں اس پہ غور کروں گا۔ اب آئیں وہ چند اعتراضات جو کر کے لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے۔ جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے یہ چیز رکھی ہے کہ حدیث قرآن کے خلاف ہو، تو اب حدیث قرآن کے خلاف اس کی میں مثالیں دینے لگا ہوں جو وہ دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں قرآن مجید میں ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اے میرے نبی آپ اپنی کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کریں، وہ اللہ کے سچے نبی۔ کہتے ہیں جی قرآن تو کہتا ہے ابراہیم سچے نبی ہیں، اور حدیث میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے 3 جھوٹ بولے۔ پہلا
کہ اپنی بیوی کو کہا یہ میری بہن ہے. توبہ توبہ جی، بیوی بھی بھلا بہن ہو سکتی ہے. دوسرا، انہوں نے تاروں کو دیکھا اور کہا میں بیمار ہوں. اور تیسرا، بت خود توڑے اور کہا کہ بڑے نے توڑے ہیں، بڑے بت نے. قرآن سچا کہتا ہے، حدیث جھوٹا کہتی ہے. میں نے جیسے شروع میں کہا کہ کم فہمی، کم سمجھی، کم عقلی کی وجہ سے ظالم حدیث کا انکار کرتے ہیں. اب جتنے بھی اسلام پر اعتراضات کرنے والے ہیں، 99% قرآن اور حدیث کی جو زبان عربی ہے، عربی فصحیٰ، اس کو نہیں جانتے. ترجمہ لیتے ہیں اور مترجمین ترجمہ کرتے ہوئے بسا اوقات غلطی کر دیتے ہیں. اس کا یہ صحیح ترجمہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے بظاہر خلاف حقیقت 3 باتیں کی. بظاہر خلاف حقیقت ہے، حقیقت، لیکن لگتا ہے جیسے بظاہر خلاف حقیقت ہے، کیونکہ کذب جو ہے عربی زبان میں اس کا معنی بظاہر خلاف حقیقت بھی ہے. حالانکہ یہ تینوں باتیں قرآن مجید کے اندر موجود ہیں. حدیث کے اندر جو 3 باتیں ہیں وہ تینوں باتیں قرآن مجید کے اندر موجود ہیں. حدیث کے اندر کیا ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی کو کہا انتی اختی فی دین اللہ لیسا سوائی و سوا کے مومن علی وجہ الارض. تو اللہ کے دین میں میری بہن ہے اس لیے کہ روئے زمین پر تیرے اور میرے سوا کوئی بھی ایمان والا نہیں. اب یہ بات قرآن مجید کے اندر کیسے موجود ہے؟ انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں. مسلمان کے مسلمان پر کتنے حق ہیں؟ مسلمان بھائی کے مسلمان بھائی پر کتنے حق ہیں؟ 6. اب اس میں پہلا حق ہے السلام علیکم کہنا. بیوی کو بھی کہتے ہیں یا نہیں؟ کہتے ہیں. ہم خطیب، بیوی بھی جمعہ پڑھنے کے لیے، خطبہ سننے کے لیے آئی ہوتی ہے، اور ہم کہتے ہیں میری اسلامی ماؤں بہنوں، اسلامی ماؤں بہنوں، تو بیوی بھی درمیان میں ہے. یہ تو نہیں کبھی کسی نے کہا میری بڈی نو کٹ کے میری اسلامی ماؤں بہنوں. میری بوڑھی کو، میری جو بیوی ہے اس کو نکال کر باقی جو اسلامی مائیں بہنیں ہیں. تو یہ قرآن مجید کے اندر ہے. دوسری بات، بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہ ان کانوا ینطقون. بڑے نے کیا ہے، نبی قوم کا بڑا ہی ہوتا ہے، بات ٹھیک ہے. انہوں نے سمجھا ہے یہ جو ہنومان ہے نا بڑا، اس نے کی ہے. تیسری بات وہ بھی قرآن مجید کے اندر ہے، فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ. یہ بھی قرآن کے اندر. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ کم عقلوں نے جتنے بھی اعتراضات آج تک احادیث پر کیے ہیں وہ ساری باتیں اللہ کے قرآن میں موجود ہیں. اب ایک اور مثال دیتا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا. اے ایمان والو، اپنے نبی کو ایسے اذیت مت دو جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ کو تکلیف دی. موسیٰ علیہ السلام معزز و محتشم مکرم کہتے ہیں. قرآن تو کہتا ہے موسیٰ بڑے عزت والے ہیں، اور بخاری دی حدیث میں چاہتا ہے. بخاری کی حدیث میں آتا ہے، کیا آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نہا رہے تھے، کپڑے پتھر پر رکھے، پتھر دوڑا، حضرت موسیٰ پیچھے دوڑے. قرآن معزز کہتا ہے، حدیث کہتی ہے موسیٰ ننگے دوڑے. حدیث توہین کرتی ہے. نعوذ باللہ، حدیث نے موسیٰ کو ننگا کر دیا. حدیث نے موسیٰ کو، یہ ان کے آرگومنٹس ہیں، کلمات ہیں بکواسیوں کے حدیث کے بارے میں. حالانکہ حدیث میں ایسا کچھ نہیں کہ وہ بالکل برہنہ تھے.
ان کے بدن پر جانگیا نہیں تھا، انڈر ویئر نہیں تھا، لنگوٹ نہیں تھا، ایسا کچھ نہیں ہے. لیکن یہ یاوا کوئی بکواس اتنی کرتے ہیں کہ لوگوں کا دماغ جو ہے معاف کر دیتے ہیں. اب ایک پرویزی کے ساتھ میری بات ہوئی، کہنے لگا جو نبی کو ننگا کرے میں اس کو دین نہیں مانتا. میں نے کہا لکھ دے. کہتا نہیں میں کہہ رہا ہوں، بندوں میں کہہ رہا ہوں. میں نے کہا بندوں کے اندر ہی تو نے مکر جانا ہے، لکھ کر دے مجھے کہ جو چیز نبی کو ننگا برہنہ بیان کرے میں اسے وحی نہیں مانتا، دین نہیں مانتا، نہیں تسلیم کرتا. کہتا نہیں کرتا. میں نے کہا لکھ دے. لکھ دیا اس نے. لکھوا لیں آپ بھی. میں نے کہا سن، حدیث تو اکیلا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بیان کرتی ہے نا، قرآن کیا کہتا ہے؟ فَتَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ. بابا آدم علیہ السلام وہ بھی ننگے اور اماں حوا وہ بھی ننگی، اور جنت کے پتے لے کر اپنی شرمگاہ چھپانے لگے. میں نے کہا اب کیا خیال ہے؟ اب اس کی ہوائیاں اڑ گئی کہ یہ میرے ساتھ کیا بن گیا. اب آ جائے دوسرا نظریہ جس پر حدیث کا انکار کیا جاتا ہے، وہ کیا ہے؟ حدیث جو ہے یہ میڈیکل سائنس کے خلاف ہے. اب انسانوں کی سمجھی ایجاد کردہ جو چیزیں ہیں اس پر اللہ تعالیٰ کے اور اللہ کے رسول کے کلام کو پرکھنا یہ بے وقوفوں کا وتیرہ ہے. مثال کیا دیتے ہیں؟ اب میں اس پر آپ کو جو میرے ساتھ ہوا وہ سناتا ہوں. ہمارے جامعہ میں جب میں درجہ بخاری میں پڑھتا تھا تو جو تعلیمی ادارہ ہے جامعہ محمدیہ جامعہ اسلامیہ، وہاں ہر بدھ کے دن عصر سے لے کر مغرب تک ایک اجلاس ہوتا ہے جس میں چوتھی، پانچویں، چھٹی اور ساتویں جو کلاسیں ہیں علماء کی، ان کو تقاریر سکھائی جاتی ہیں. شیخ الحدیث صاحب تشریف فرما ہوتے ہیں، استاد بیٹھتے ہیں، طالب علم ان کی موجودگی میں، طلباء کی موجودگی میں موضوعات پر تقاریر کرتے ہیں، جس کا مقصد ہے کہ اب یہ لوگوں میں جائے گا، خطیب لگے گا، واعظ، اس کے اندر نکھار آ جائے، پختگی آ جائے کہ اس نے کیسے بیان کرنا ہے، محتاط جملوں کو اختیار کر لے، جو خطباء بڑے اساتذہ ہیں ان کے تجربات کو سمیٹ لے. تو مجھے انہوں نے موضوع دیا حجیت حدیث کا. گل روڈ گجرانوالہ پرویزیوں کا ہیڈ کوارٹر ہے. میں وہاں چلا گیا. گرمیوں کا موسم تھا، جولائی کا مہینہ، جولائی. پیاس لگی ہوئی تھی شدت کی. سائیکل چلایا، وہاں پہنچ گئے. جب پہنچے تو شربت انہوں نے بنایا سرخ رنگ کا. شربت رکھا. اس سے پہلے کہ میں اسے پیتا وہ دو آدمی تھے، انہوں نے ہاتھوں سے ایسے مکھیاں ماری، مکھیاں مار کر شربت کے اندر گرا دی. مکھیاں مار کر شربت کے اندر گرا دی. مجھے کہنے لگے پیو. میں نے کہا یہ کیا بدتمیزی ہے؟ کہتے ہیں بدتمیزی حدیث پر عمل نہیں کرنا. اذا وقع الذباب فی شراب احدکم فلیغمسہ. پینے والی چیز کے اندر مکھی گر جائے تو ڈبوئے، پھر نکالے، پھر پی لے. ایک پر میں وبا ہے، دوسرے میں شفا ہے. تو پیو نہ کرو، عمل کرتے کیوں نہیں؟ اللہ المستعان. شاید جو اس وقت مشکل کیفیت مجھ پر تھی اس کو آپ سمجھ نہ پائیں. اور ساتھ وہ کیا کہتے ہیں؟ قرآن تو کہتا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. اللہ تو طہارت حاصل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اسلام دین نظافہ ہے، صفائی ستھرائی کا دین ہے. اور ملا نے اسلام کو مکھی چوس بنا دیا.
جو ہوا سو ہوا، اب آگے چلیے۔ ایک کتاب ہے ہم مسلمان کیوں ہوئے، یہ بڑی بہترین ایمان افروز کتاب ہے، اردو زبان کے اندر عبد الغنی ہے اس کے رائٹر، لکھنے والے۔ اس کتاب کو پڑھیں۔ اس کتاب کے اندر مضمون ہے کہ 5 ملحد سائنسدانوں کو بڑی خطیر رقم دی گئی کہ ہم نے اسلام اور مسلمانوں کو تختہ مشق بنانا ہے، تحقیق کریں کہ مکھی کے پر میں وبا ہے اور دوسرے میں شفا ہے۔ جب انہوں نے تحقیق کی، تحقیق کرنے کے بعد کس نتیجے پر پہنچے؟ وہ نتیجہ کیا ہے کہ 5 کے 5 مسلمان ہو گئے۔ حیران کس بات پر کہ 1400 سال پہلے وہ کون سی ہستی اور شخصیت ہے جو اتنی بڑی بات کہہ سکتی ہے، جو آج 21ویں صدی میں سائنسدان پہلی دفعہ ایکسپیریمنٹ کر کے ثابت کر رہے ہیں۔ اور انہوں نے کیا لکھا؟ ہاں، ایک پر میں وبا ہے، مکھی اس پر گرتی ہے، اور دوسرے پر میں اس وبا کو ختم کرنے کے دگنے اثرات موجود ہیں۔ کتنے؟ دگنے اثرات موجود ہیں۔ نوائے وقت پاکستانی جو اردو اخبار ہے اس کے اندر یہ مضمون آیا، پھر میں لے کر گیا ان کے پاس۔ میں نے کہا جی دیکھیں سائنسدان کیا کہتے ہیں۔ تیسری بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدہ عائشہ سے جو نکاح ہے، سمجھ نہیں آتا بے وقوفوں کو۔ حالانکہ اس نکاح کے 2 پہلو ہیں۔ ایک پہلو ہے جو بشری اور قانونی پہلو ہے، اور دوسرا پہلو ہے جو اعجازی پہلو ہے اس کا، اعجازی پہلو۔ اعجازی پہلو کیا ہے؟ اب آپ دیکھیں، جیسے سیدہ مریم سلام اللہ علیہا، اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی کا حصہ قرآن مجید میں نازل کیا ہے۔ لم یمسسنی بشر ولم اکو بغیہ۔ تو جو لوگ اسے بشری پہلو سے سوچتے ہیں اور پھر اپنی سوچ کو نہ جانے کہاں تک لے جاتے ہیں، اور پھر نتیجہ کیا نکالتے ہیں؟ نہیں، سیدہ عائشہ کے ساتھ نکاح بہت زیادہ عمر میں ہوا ہے، مولویوں کو غلطی لگ گئی ہے، یہ اجمی سازش ہے۔ اور پھر کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں احادیث کو تاریخ صحیح پر پرکھا جائے گا۔ تاریخ صحیح پر، تاریخ صحیح کیا کہتی ہے؟ ان کی عمر زیادہ تھی۔ یہ آپ دیکھیں، آپ کی پوتی کی عمر کے برابر ہو، 9-10 سال کی ہو، کوئی آپ سے رشتہ مانگے، آپ کی کیفیت کیا ہوگی؟ جذبات کو ایسا برانگیختہ کرتے ہیں کہ عام عوام کو گمراہ کر دیتے ہیں۔ حالانکہ یہی بات قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ یہی بات کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نابالغہ منکوحہ کا ذکر کیا ہے۔ نابالغہ، جو بالغ نہیں۔ حالانکہ 9-10 سال کی عمر میں بچیاں تو بالغ ہو جاتی ہیں۔ نابالغہ منکوحہ، واللائی لم یحزنا، وہ بیویاں جن کو حیض آیا ہی نہیں۔ اب نابالغہ کو حیض نہیں آتا، بالغہ کو تو حیض آتا ہے۔ تو یہی بات قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ لیکن میں ان کو یہ دعوت غور و فکر دوں گا کہ اگر طریق صحیح کی بنیاد پر تم وحی الہی کا، رسولہ کی سیرت کا، آپ کی حدیث کا، آپ کی سنت کا انکار کرو گے تو آؤ، اسلام سے پہلے جتنے بھی ادیان ہیں، جتنے بھی تاریخ دان ہیں، سب کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی گئی ہے۔ یہودی کہتے ہیں، اور جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں عیسائی، وہ بھی کہتے ہیں۔ مسیحی، کرسچن،
قرآن پہلی کتاب ہے. قرآن کیا کہتے ہیں؟ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ. انہوں نے قتل بھی نہیں کیا اور سولی بھی نہیں کی. تو اگر تاریخ کی بنیاد پر آپ نے دین کا انکار کرنا ہے تو تاریخ کی بنیاد پر پھر اس بات کا بھی انکار کر دو، کیونکہ تاریخ، پوری دنیا کی تاریخ متفق ہے کہ حضرت عیسیٰ کو سولی دی گئی ہے، لیکن قرآن پہلی کتاب ہے جو کہتی ہے کہ سولی نہیں دی. اب کیا کہتے ہیں جی یہ حدیث جو ہے نا یہ عقل کے خلاف ہے، سمجھ نہیں آتی، سمجھ نہیں آتی. اس کو تو اپنے ابے کی سمجھ نہیں آتی. حدیث عقل کے خلاف، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب اس کی میں مثال دینے لگا ہوں. یا کہہ دیتے ہیں حدیث یونیورسل ٹروتھ کے خلاف ہے. حدیث میں کیا آتا ہے؟ شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان سورج غروب ہوتا ہے، نماز نہیں پڑھنی. سورج سجدہ کرتا ہے، اللہ سے اجازت لیتا ہے طلوع ہونے کی. کہتے ہیں جی دیکھو یہ حدیث کہتی ہے اور قرآن کہتا ہے کل فی فلک یسبحون. اور یہ عالمگیر حقیقت کے بھی خلاف ہے. سورج تو اپنے مدار میں چل رہا ہے، زمین بھی چل رہی ہے، کہاں غروب ہوتے ہیں؟ شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان. کیسی عجیب بات ہے. میرے دادا استاد ہیں، مجھے حدیث میں اجازت حاصل ہے الشیخ المجتہد البارع الصالح المحدث حافظ عبد المنان النورفوری رحمہ اللہ تبارک و تعالی، انہیں حدیث میں اجازت حاصل ہے. حافظ محمد گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے حافظ صاحب ہم کہتے ہیں اپنے پاکستان میں. بڑے حافظ صاحب کے پاس ایک بندہ آ گیا، جی شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان سورج غروب ہوتا ہے، سمجھ نہیں آتی ہے. وہ کہتے ہیں قرآن مجید سورۃ قاف پڑھتے ہو؟ جی بڑی دفعہ پڑھی ہے. فرمانے لگے تغرب فی عین حامئہ. قرآن مجید بھی اس کے غروب کا ذکر کرتا ہے، ایک چشمے میں غروب ہونے کا ذکر. اس وقت اعتراض نہیں پیدا ہوتا. قرآن پر اعتراض اس لیے نہیں کرتے کہ جوتے پڑیں گے. لوگ کہیں گے اسلام کا نام بھی لیتے ہو، قرآن پر اعتراض بھی کرتے ہو، خوب جوتے ماریں گے ان کو. وہ کہتے ہیں آؤ تمہیں سمجھاتا ہوں. کراچی کے اندر آج بھی آتش پرستوں کا آتش کدہ ہے، ان کی عبادت گاہ ہے. اب عبادت گاہ کے اوپر ایسے 2 بڑے سینگ لگے ہوئے ہیں ایسے، جس کے اندر وہ آگ ڈالتے روشن کرتے ہیں. اب اس سینگ میں سے سورج کو غروب ہوتا دیکھتے ہیں اور اس کے سامنے کھڑے ہو کر عبادت کرتے ہیں. یہ ہے حدیث کے ظاہر الفاظ کا مطلب و معنی. حافظ صاحب کہنے لگے جب سورج غروب ہونے لگے گا پھر میرے پاس آنا. آ گیا، چھت پر لے گئے اسے، کہتے ہیں اپنی دونوں انگلیوں کو یوں کر لیں. جی کر لیا. اس میں سے سورج کو دیکھ. جی دیکھ رہا ہوں. کہتے غور سے دیکھتا رہے. جی دیکھ رہا ہوں. مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہے؟ جی آ گیا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ کہتا ہے میری 2 انگلیوں کے درمیان سورج غروب ہو رہا ہے. سمجھ آ گیا مجھے. اب آئیں قرآن مجید سے میں مثالیں دیتا ہوں. أَوَكَالَّذِي مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّىٰ يُحْيِي هَٰذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْدَ يَوْمٍ. اللہ نے کہا چل 100 سال ماری رکھا ہے. کتنے سال؟ 100 سال. آج تیری عقل،
تیری یونیورسل ٹروتھ اور تیری سائنس کی ایسی تیسی، آ ادھر۔ 100 سال کے بعد اللہ کہتے ہیں اللہ نے اٹھایا، کم لبثت لبثت یوما او بعض یوم۔ اللہ نے کیا کہا ہے؟ فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنى، دیکھ اپنے کھانے اور پینے کو باسی نہیں ہوا۔ سائنس کے پاس یہ ٹیکنالوجی موجود نہیں، ایئر ٹائٹ کر لو، الکوہل ڈال لو، کوئی کھانے پینے کی چیز 100 سال تک محفوظ ہو سکتی نہیں۔ اللہ کہتے ہیں لم یتسنى، لم یتسنى کا معنی ہے معمولی، اتنا ایک ذرے کے برابر بھی ان کے اندر تغیر نہیں ہے۔ اب دوسری مثال کیا ہے؟ اصحاب کہف، وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَصِيدِ، زندہ ہیں بغیر کھائے پیے 309 سال، کروٹیں بھی لے رہے ہیں، کر کے تو دکھاؤ ذرا، کوئی سائنس، کوئی یونیورسل ٹروتھ، کوئی عالمگیر حقیقت۔ تمہاری سائنس تو آج تک وادی بیضا کا معمہ اور احرام مصر کا کھوج نہیں نکال سکتی۔ اس سائنس کی بات کرتے ہوئے، شکل کی بات کرتے ہوئے میرے بھائیوں، اختصار سے کہ حدیث جو ہے اس کے بغیر نہ اللہ کی توحید، نہ رسالت، نہ عبادات، نہ اخلاقیات۔ حدیث کا انکار حقیقت میں قرآن کا انکار ہے، توحید اور رسالت کا انکار ہے۔ جیسے آج ایک شخص قبر کو سجدہ کرتا ہے، اسے اگر منع کیا جائے قبر کو سجدہ نہ کر، ہم کہتے ہیں حدیث منع کرتی ہے، اللہ کے نبی نے کہا ہے لو مررت بقبری، میری قبر سے گزرے گا سجدہ کرے گا؟ صحابی نے کہا نہیں کروں گا۔ آج حدیث سناتے ہیں تو کہہ دیتا ہے قبوری صوفی، کہتا ہے یہ حدیث سے تو بات کی ہے، اقیم الصلاۃ آتوا الزکاۃ، حدیث تفصیل ہے۔ کتب علیکم القتال، حدیث تفصیل ہے۔ کتب علیکم القصاص، حدیث تفصیل ہے۔ یہ ساری چیزیں والدین کے حقوق، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، حدیث میں تفصیل ہے۔ لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اس کی ساری تفصیلات حدیث میں موجود ہیں۔ اب طہارت ہے، طریقہ طہارت حدیث میں موجود ہے کہ آپ نے بغلوں کے بال اتارنے ہیں، ناف کے بال اتارنے ہیں۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، طریقہ حدیث میں موجود ہے۔ الطلاق مرتان، طریقہ حدیث میں موجود ہے۔ استنجا اور طہارت، اس کا طریقہ کدھر موجود ہے؟ حدیث میں موجود ہے۔ تو اس لیے میں نے یہ جو جملہ کہا تھا نا کہ حدیث اور سنت کے بغیر کوئی انسان نہیں ہے، تو آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر کے اسوے کے بغیر حقیقتاً کوئی انسان نہیں۔ اولئک کالانعام بل هم اضل۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تھے جناب فضیلت الشیخ عمر صدیق صاحب حفظہ اللہ، اللہ ان کی زیارت حرمین قبول فرمائے اور حجت حدیث اس کی حقیقت کو سمجھنے کی اللہ ہمیں توفیق دیں۔ یہ علم یقین کا فائدہ دیتا ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو خبر واحد کہہ کر یا غیر فقیہ کہہ کر یا جس انداز سے بھی ٹھکرائیں، لیکن اپنا نقصان کریں گے۔ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن اور سنت کا شیدائی بنائیں، اس کا عامل بنائیں کہ ہم قرآن اور سنت کی تعلیمات کو سیکھیں اور اپنے آپ پر اس کو نافذ کریں اور اسی کی طرف لوگوں کو دعوت دیں۔ اللہ ہمارا حامی ہوگا، ناصر ہوگا۔ میں دوبارہ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اللہ شیخ صاحب کا بھی اور آپ سب کا بھی۔ اللہ سب کی اس حاضری کو قبول فرمائے، منظور فرمائے۔ اس نیک عمل کے واسطے وسیلے سب کے گناہوں کو اللہ معاف فرمائے۔
نیک مقاصد، جائز تمنا اور ذریعات میں اللہ کامیابی دے، کامرانی دے۔ اللہ ہمارا حامی ہوگا، ناصر ہوگا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یہ سیڈیاں ہیں، شاید پہلے بھی تقسیم کر چکے ہیں، اگر کسی کو ضرورت ہے تو دوبارہ بھی لے سکتے ہیں، نہیں تو جن کے پاس نہیں ہے وہ زیادہ اس کے حقدار ہیں۔ اللہ سب کو اس کا بہتر اجر عطا فرمائے، نیکی کی توفیق دے اور برائیوں سے بچنے کی توفیق دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما، یہی ہے شادی شدہ مرد اور عورت کے بارے میں سوال آپ کا مکمل ہو گیا جی، اس پر عرض کروں۔ دس رضاعت والی 5 منسوخ ہو گئی، 5 پڑھتے رہے حتیٰ کہ اللہ کے نبی فوت ہو گئے۔ بکری جی وہ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ یہ 3 باتیں جمع کر دی ہیں انشاءاللہ۔ اس کا جواب عرض کروں۔ سب سے پہلی بات ہے، بیٹھ جائیں۔ یہ بڑا دلچسپ سوال ہے، چونکہ یہاں ارض مقدس میں ہم مشرب، ہم مسلک، موحدین، مسلمین موجود ہیں، اور ہم ایسی جگہ رہتے ہیں جو کہ معجون مرکب ہے، جہاں ہر سوچ فکر، ہر فرقے کے حامل لوگ ہیں۔ بلکہ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ دنیا میں نظریے بنتے ہیں اور انڈیا پاکستان کے لوگ اسے فٹافٹ اختیار کرتے ہیں۔ اب ان تینوں باتوں کا میں جواب دینے لگا ہوں، غور کیجئے گا۔ پہلی حدیث ہے، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم قرآن مجید میں آیت کی قرات کرتے تھے، الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما، شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت اگر دونوں زنا کرے تو ان دونوں کو رجم کر دو۔ یہ آیت ہم پڑھتے تھے۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کو منسوخ کر دیا۔ اب نسخ، قرآن مجید کے اندر یہ آیت موجود ہے، ما ننسخ من آیہ او ننسہا، کہ ہم جس آیت کو منسوخ کرتے ہیں یا بلا دیتے ہیں، ناتی بیا خیر، ہم بہتر لاتے ہیں۔ تو قرآن مجید کے الفاظ یہ فصاحت کا ایک انتہائی بالا مرصع اور مرقع مجموعہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے بھی بہتر الفاظ قرآن مجید کے اندر نازل کر دیے۔ وہ کیا ہے؟ جیسے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے رجم کے بارے آیت سے استدلال کیا ہے، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ۔ یہ جو آیت کریمہ ہے اس کے اندر الفاظ ہیں ان تقطع ایدیا، تقطع، قطع یقطع، یتقطع یتقطع۔ یہ باب ہے جس کا معنی ہوتا ہے بتدریج کسی چیز کو حاصل کرنا، بتدریج سزا دینا۔ تو الحمدللہ یہ اس سے بہتر آیہ کریمہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ دوسری بات، دوسری حدیث ہے کہ قرآن مجید میں 10 رضاعت، بچہ ہے کوئی، وہ ایک عورت ہے زینب، اس کا دودھ پیتا ہے، کتنی دفعہ دودھ پیے گا، کتنی دفعہ دودھ پیے گا تو وہ اس کا بیٹا ہوگا۔ اب اس کے بارے میں احادیث ہیں۔ پہلی حدیث، لا تحرم المسۃ ولا المساتان، ایک چوسا 2 چوسا حرمت کو ثابت نہیں کریں گے۔ احناف کہتے ہیں 1-2 چوسے سے بھی حرمت ثابت ہو جائے گی، حالانکہ حدیث واضح ہے۔ قاضی شوکانی رحمہ اللہ نے نیل العطار میں بڑی بہترین بات کی ہے کہ سیراب ہو کر 5 مرتبہ پیے تو پھر حرمت ثابت ہوگی۔ اب قرآن مجید کے اندر رضاعت کا تصور موجود ہے، وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَاكُمْ، اب یہ تصور قرآن میں ہے، وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ،
تو اب وہ جو رضاعت کے بارے میں آیات دیکھیں، جو آیات ہیں، نسخ شیعہ بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں۔ نسخ تعریف نہیں ہوتا، تعریف ہے کوئی انسان تبدیلی کرے، اللہ تبدیلی کرے وہ نسخ نہیں، اللہ تبدیلی کرے وہ نسخ، وہ تعریف نہیں ہے۔ آسان تھا، اللہ تبدیلی کرے تو وہ تعریف نہیں ہے، نبی تبدیلی کرے وہ تعریف نہیں ہے، کوئی 14ویں 15ویں 13ویں 12ویں 11ویں صدی کا آگا اٹھ کر قرآن کے اندر تبدیلی شروع کر دے، اس کو تعریف کہتے ہیں۔ شیخ صاحب بات سمجھ آئی؟ ابن ماجہ والی حدیث پر بعض محدثین نے کلام کیا ہے، اگر اسے صحیح بھی مان لے تو وہ ایک پرچی تھی جس پر آیت کریمہ لکھی ہوئی تھی 10 رضاعت والی، وہ کھا گئی ہے، قرآن تو نہیں کھا گئی، وہ تو ایک پرچی کھا کر گئی ہے، نہ مصحف کھایا نہ مصحف کا ایک حصہ کھایا، بلکہ ایک پرچی جس پر ایک آیت کریمہ۔ اب یہاں پر ایک پرچی ہے، اسے جانور کھا لیتا ہے تو اس کا مطلب ہے قرآن کے اندر تعریف ہو گئی ہے، یا مصحف کھا لیا ہے۔ حدیث کے پورے لفظ نہیں پڑھتے، جب پڑھیں گے انشاءاللہ باطل چھٹ جائے گا اللہ کے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے قرآن کا حصہ سمجھتے تھے۔ اب قرآن مجید کا حصہ سمجھتے تھے، اس بات میں کوئی شک نہیں، لیکن ان کا یہ موقف تھا کہ جو المصحف المطلوب، ایسا مصحف جسے پڑھا جاتا ہے، پڑھے جانے والا، اس کے اندر اسے نہ لکھیں۔ مقصد کیا تھا کہ اگر ہر چیز یہ ہم کتاب کے اندر لکھ دیں گے تو لوگ اپنے سینوں میں کیا یاد رکھیں گے، تو کم از کم یہ دو صورتیں ہیں ہم ہر فرد و بشر کو یاد ہونی چاہیے۔ یہ تھی اس کی حقیقت، لیکن یاروں نے پتہ نہیں کیا سے کیا بنا دیا، ایک نقطے نے ہمیں مارم سے مجرم بنا دیا، ہم دعا لکھتے رہے وہ دغا پڑھتے رہے۔ جی محدثین نے سے نواقض وضو میں شامل نہیں کیا، ہاں بہتر ہے کہ وہ وضو کرے، بہتر ہے، مستحب ہے وضو کرے، جس کا اظہار اس کے ٹخنوں سے نیچے ہے اس پر بہتر ہے۔ جی انشاءاللہ فرائیڈی ہے، مولوی اسحاق جال والے کا اہل حدیث کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، بدعتی گمراہ ہے، بے دین شخص ہے، اس کی کسی سفید داڑھی کا شخصیت کا کوئی اعتبار نہیں۔ سوال ہے کیا کسی حدیث میں آیا ہے کہ زمین پر تیل گر گیا، وہ زمین میں جذب ہو گیا، کوئی صحابی تھا اس نے کہا کہ تیل واپس دے دے نہیں تو تیرے اندر بے نمازی کو دفن کریں گے، تو زمین نے تیل واپس کر دیا۔ یہ گپ اللہ دینا لا یاقلون ہے، جہلوں کی گپ ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ جی فضول باتیں خود سے بنائی ہوئی، ڈرائیں وہ ڈراوے جو قرآن حدیث میں موجود ہے، خود سے نہ ڈرائیں۔ مجھے جیسے نا لوگ کہتے ہیں جی حدیث میں آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو وہ جو بگیاڑ تھے نا یوسف علیہ السلام کے دور میں، ان کو یعقوب نے بلایا اور پوچھا علیہ السلام تساں یوسف نو کھادا ہے، آپ نے یوسف کو کھایا ہے؟ تو بگیاڑوں نے کہا اگر ہم نے کھایا ہو تو ہم 14ویں صدی کے مولوی ہوں۔ تو یہ بھی مولویوں کے خلاف بنائی ہوئی ایک روایت ہے، روایت سازی کے اسباب ہیں، یہ ایک الگ مضمون ہے، تو یہ بھی ایک گپ ہے۔ اس کا ایک بہترین رد ہے، رد کیا ہے کہ جو سنائے اسے تھپکی دیں اور کہیں ہوش کر، یہ 14ویں صدی نہیں، یہ 15ویں صدی ہے، 1400۔ ہاں ایک وضو، ایک دونوں حدیثیں موجود ہیں، الگ الگ پانی۔ شیخ زبیر علی زئی کی کتاب ہے مختصر صحیح نماز نبوی، وہ لے لیں، تاریخ ابن ابی خیثمہ کے اندر صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، الگ الگ پانی لینا اور ایک چلو سے منہ اور ناک میں پانی ڈالنا، دونوں ٹھیک ہے۔ اور جی یہ بات سمجھیں، اب قرآن مجید کی کچھ ایسی چیزیں ہیں، علی بن ابی طالب کا قول ہے حدث الناس بما یعرفون اتحبون ان یکذب اللہ ورسول، لوگوں سے وہ باتیں بیان کرو جو جانتے ہیں، کیا تم پسند کرتے ہو کہ ایسی باتیں لوگوں سے کی جائیں کہ جس کا وہ انکار کر دے، کہیں کہ ہم نہیں مانتے یہ بات اللہ رسول کی ہو؟
اب قرآن مجید کی بھی تو ضعیف قراتیں ہیں، ضعیف روایتیں نہیں مانتے، ضعیف قراتیں تو ہیں. مثال میں پڑھنے لگا ہوں، اب میں پڑھوں گا، آپ نے سب نے کہنا غلط پڑھا ہے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. اللہ زونا پڑھا ہے میں نے. اب ایک گاؤں ہے پاکستان میں، تو وہاں ایک قاری صاحب آئے تو وہ پڑھ رہے تھے وَالضُّحِی وَاللَّیْلِ اِذَا سَجَیْ. ایک بابا کھڑا ہو گیا، چپ کرا مولوی قرآن غلط پڑھنے. اب ایک بندہ کھڑا ہو گیا صحیح پڑھ رہا ہے، لڑائی ہوئی، خوب جوتے چلے، مار مار کے ایک دوسرے کو انہوں نے بتاؤں بنا دیا. تو ایسے قرآن مجید کی قرات ورش ہے، قرات حفص ہے، یہ آپ سنتے ہیں نا مشاری الفاسی، اس کی قراتیں ہیں اور لہجوں میں بھی. جو حرمین ٹی وی ہے مباشر، وہاں پر وہ قراتیں آتی ہیں، ساتھ لکھ دیتے ہیں یہ قرات فلاں ہے، یہ قرات فلاں ہے. قرآن کھول کر دیکھے الفاظ مختلف ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں ضعیف. جی قاری عبدالباسط کا بھی ہے. ضعیف کا معنی جو ہے نا وہ ہے جس کے ثبوت میں کوئی خرابی ہو، موضوع جو پکی جھوٹی ہے، صحیح حسن جو ثابت ہے، اور ضعیف جو جس میں توقف ہے، شک و شبہ ہے. اور محدثین نے امام ترمذی دیگر محدثین نے اس کا ترجمہ خود کیا، لم یثبت، ثابت نہیں، اللہ کے نبی سے ثابت نہیں. جماعت المسلمین، المسلمین، من المسلمین، کل مسلمین، آج مسلمین، یہ جتنے بھی ٹولے فرقے ہیں یہ خارجیوں اور زاریوں اور تکفیریوں کے ہیں. یہ اصل میں کیپٹن مسعود الدین عثمانی، اس کے گروپ سے یہ مولوی ہادی الگ ہوا ہے. اس نے نزول عیسیٰ اور ظہور دجال و مہدی کا انکار کیا ہے. جی جادو والا بھی. اصل میرا ایک مناظرہ ہوا ہے تو اس کے ہاتھ میں مرزا غلام احمد قادیانی کی کتاب تھی. یہ نظریہ بر صغیر پاک و ہند میں سب سے پہلے اپنایا تو مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنایا. اس کی کتاب تھی ازالہ اوہام، جو وفات مسیح پر اس نے 30 آیات پیش کی ہیں. تو میں نے اس نے کتاب کے اوپر ورق چڑھایا ہوا تھا، چونکہ قادیانیوں کی کتابیں میرے پاس ہیں. جب اس نے کھولی، ہلکی سی جھلک سے مجھے پتہ چل گیا یہ مرزے کی کتاب ہے. میں نے شور مچا دیا. میں نے کہا یہ تمہیں قادیانی کرے گا، کیونکہ اس کے ہاتھ میں نہ قرآن ہے نہ حدیث ہے، بلکہ مرزا قادیانی کی کتاب ہے. اس نے فٹافٹ سے چھپا لی. اب اس کے جتنے بھی ساتھی تھے سارے کہنے لگے کتاب دکھاؤ. کہتے کتاب نہیں دکھاؤں گا. پھر اس نے اپنی قمیض کے اندر داخل کر لی، بنین کے اندر ایسے داخل کر لی. پھر ایک آدمی تھا، اس نے جرت کی، یہاں بازو ڈالا، اس کے بٹن توڑے، کتاب نکالی، ورق پھاڑا تو اوپر لکھا ہوا تھا مرزا غلام احمد قادیانی. تو یہ بے ایمان ہے. اس میں بھی تھا. ہاں میں بھی تھا. وہ بریلوی تھے گاؤں کے، وہ سارے بریلوی تھے. ہم 2-3 آدمی اہل حدیث تھے، باقی سب بریلوی تھے. نہیں وہ اصل میں ہاں جی گاؤں پورا، اس گاؤں میں اہل حدیث کی کوئی مسجد نہیں. ہاں جی اجازت ہے جی. سبحانک اللہ. اللہ قبول فرمائے. کیا حال ہے؟